اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ اب پارٹ نہیں، اب آیات نمبر سے ہوگا، کیونکہ پارٹ تو یاد نہیں رہیں گے، اتنی بڑی صورت ہے۔ تو پارٹ آیت نمبر 6 سے، ان بے شک الذین وہ لوگ کفرو جنہوں نے انکار کیا۔ کفر کا مطلب ایک تو ہوتا ہے انکار، اور قرآن پاک میں کفر کے لیے دوسرا مطلب بھی یوز ہوتا ہے ناشکری۔ تو یہاں پہ وہ ہے جو انکار، جو مکمل کافر ہیں، جن لوگوں نے کافر انکار کیا۔ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، سواء کا مطلب برابر، ان کے اوپر برابر ہے، کا مطلب کہ، انذرتا آپ ڈرائیں ہم انہیں، یا پھر لم تنذرہم، لم کا مطلب نہیں، تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا کا مطلب نہیں، یؤمنون وہ ایمان، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا پھر نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن پاک میں جب ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی انذار اور تبشیر کر رہا ہوتا ہے، ڈرا رہا ہوتا ہے اور خوشخبری دے رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم ایمان والی فہرست میں ہیں، اگر ہم ویسے ہی اگنور کر دیتے ہیں تو ہم بھی اسی فہرست میں شامل ہیں۔ اچھا، ابھی پہلی آیات میں مومنین کا ذکر ہوا ہے، اب دوسری آیات میں کافر کا ذکر ہو رہا ہے، کہ مکمل جو سیدھا سیدھا انکار کرنے والے ان کا۔ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہر لگا دی ہے، اعلیٰ کا مطلب پر، قلوبہم ان کے دلوں پر۔ اچھا، قلب کا مطلب دل بھی ہوتا ہے ویسے جو لفظ قلب ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لوٹنا۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سجدے میں یہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب، دلوں کو پلٹنے والے، مقلب قلبہ یقلب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا سینٹر۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ، ان کے دلوں پہ، وعلی اور ان کے سمعہم، ان کی سماعت پہ، ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم، اور وعلی اور علی کا مطلب پر، ابصار آنکھیں، بصر ابصار کا مطلب آنکھیں، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آج پہلا رکوع ختم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی کیٹیگری، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں میں۔ ان سے مراد اہل مشرک، یعنی مشرک، اہل کتاب اور منافق، ان تین میں سے وہ لوگ جو بالکل چوٹی کے ہیں نا، جن کے سامنے یہ واضح ہو چکا تھا کہ قرآن جو بھی بات کی جا رہی ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی پہ جمے رہنا، اپنے آپ کو کفر پر رکھنا، مسلسل رکھنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، انہوں نے اپنے آپ کو سخت کر لیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت جو ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردہ لگا دیا ہے، مہر لگا دی ہے۔ تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، پھر اس کا مطلب وہ کیا وہ کریں گے، ایمان کہاں سے لے کے آ سکتے ہیں؟ اور ہم وہ بھی پڑھتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب ہم سوچیں اگر ہمیں یا کسی اور کو نعوذ باللہ اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، تو پھر وہ تو ہدایت نہیں پا سکتا، تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو، اس کو تو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آج سمجھ لیں۔ اصل میں جب بھی قرآن پاک میں یہ چیز بیان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پردہ لگا دیا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت سمجھ لو پہلے۔ اللہ کا قانون ہدایت کیا ہے؟ مہر ایسے نہیں لگ جاتی۔ قانون ہدایت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عقل و شعور کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ انسان عقل کے ساتھ ہی پیدا ہوا نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو اس کو عطا کی ہے وہ ہے اس کو صحیح اور غلط کا فرق۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ البلد میں ہم نے اس کو دونوں راستے ہدایت کر دیے۔ سورہ الشمس میں ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس کو کھلا گناہ اور تقوی، نیکی اور بدی دونوں کے راستے ہدایت کر دیے، الہام کر دیے دوسرا قانون ہدایت۔ تیسرا قانون ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ صرف یہی نہیں، اسی چیز پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو میں اور مہربانی کرتا ہوں، ان کو قرآن دیا، ہدایت دی، قرآن، انبیاء بھیجے، مسلسل انبیاء بھیجے جو انہیں گائیڈ کرتے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقلی صلاحیت دی، دوسرا اسے نیکی اور بدی کا فرق سمجھا دیا، تیسرا انبیاء اور قرآن بھی بھیجے کہ آپ یہ غلط ہے یہ صحیح، اور چوتھی چیز، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، یہ قرآن، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے مومن، تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہی جاتا ہے باز نہیں آتا،
تو دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ آیا ثم قست قلوبہم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا پھر اس سے بھی سخت ہو گئے۔ اب یہ جب اس سٹیج پہ آتی ہے نا، جب پتھر والی سٹیج پہ، تو اس پہ آ کے سٹیمپ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہر لگتی ہے کہ اب یہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ ہم مومن کے دل پہ، ایک حدیث ہے، آپ کنفرم نہیں ہے مجھے کہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ مومن کے دل پہ آخری وقت تک، موت کے وقت تک یہ مہر نہیں لگتی۔ لیکن اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایسے ہی دلوں پہ مہر نہیں لگ جاتی جب تک بندہ ان ساری سٹیجوں سے گزر کے نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے گمراہ کرتا ہے اس سے مراد یہ نہیں اللہ خود گمراہ کر رہا ہے جان بوجھ کے، یا وہ پیدائشی اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے لیے جہنم لکھ دیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا، جو بھی اس قانون سے گزرتا وہ آ کے لاسٹ میں پہنچ جائے گا، دل سے ہو جائے گا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جائے گی اور وہ کافر ہوگا۔ پھر اس کو ڈراؤ نہ ڈراؤ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہمارے اوپر کہ ہم کہیں اس سٹیج میں تو نہیں ہیں، مطلب ہم فارملی تو ایمان لے آئے لیکن اس سٹیج میں ہیں کہ نہیں، کہ ہم ڈرتے ہیں یا نہیں۔ خیر یہ والے پارٹ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت بتانا بہت ضروری تھا کیونکہ آگے جگہ جگہ پہ آئے گا، تو اس لیے آج یہیں تک پڑھیں گے، ایک رکوع ہو گیا، کل انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔